سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے 2 دن قبل سید محمد عمران نے فرانس سے اپنی اور اپنی ڈگری کی تصویریں بھجوائی۔ یہ فرانس کی دوسری بڑی یونیورسٹی سے نیٹ ورکنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکا ہے۔ اس کے والدین اور علاقے کے لوگ یقیناً خوش ہوں گے کیونکہ یہ میاں والی کے گاؤں نورنگا کا پہلا پی ایچ ڈی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران سید اب تیسری مرتبہ پھر پاکستان آئے گا؟ میرا نہیں خیال یہ آئے گا، اور یہ اگر آنا بھی چاہے تو میں اسے مشورہ دوں گا، تم یورپ یا امریکہ میں جاب کرو اور مطمئن اور شاد زندگی گزارو۔ میرا خیال ہے یہ میرا مشورہ مان لے گا۔ اب تک اس کا ملک کی خدمت کا کیڑا یقیناً مر چکا ہوگا۔ میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو محمد عمران سید کے بارے میں بتاتا چلوں۔ عمران سید نے بیریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے بی ایس ٹیلی کام انجینئرنگ کیا۔ کلاس میں سلور میڈل لیا۔ یہ برطانیہ چلا گیا۔ اس نے وہاں سے موبائل اینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ یہ اس کے بعد یورپین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی اسکالرشپ پر برلن اور پیرس چلا گیا۔ اس نے وہاں سے بھی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر میں ڈگری لی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹیلی کام میں ایک پڑھا لکھا شخص ہے۔ محمد عمران سید کے والد اسلام آباد کے ایک یورپی مشن میں فرائض سر انجام دے رہے۔ عمران سید نے جولائی 2012 میں برطانیہ کے شہر ویلز میں یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ موبائل اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں ماسٹر ڈگری لی۔ یہ ان پروجیکٹس کا مرکزی خیال ٹیلی کام کا چوتھا اسپیکٹرم تھا۔ اس نے اس پروجیکٹ میں اعزاز حاصل کیا۔ اس سے قبل اس نے 2010 میں بیریہ یونیورسٹی سے ٹیلی کام کی انجینئرنگ میں گریجویشن کی۔ یہ کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس نے سیکنڈری اور اس کے بعد کی تعلیم اسلام آباد ماڈل کالج سے حاصل کی۔ یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ والدین میاں والے کے گاؤں نورنگا سے اسلام آباد آئے تھے۔ نورنگا پنجاب کے سب سے زیادہ نظر انداز علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ 2012 کے بعد زمین کے مسلسل کٹاؤ کی وجہ سے اس کا گاؤں مکمل طور پر دریا برد ہو گیا۔ ان کے بزرگوں کی قبریں تک پانی میں بہہ گئی۔ عمران سید کو بچپن سے بیرون ملک تعلیم کا شوق تھا۔ اس نے بی ایس کیا تو اس کی والدہ نے اپنا تمام زیور بیچ دیا۔ ان کے پاس 5 مرلے کا ایک مکان تھا۔ والد نے 10 منٹ میں وہ گھر بھی بیچ دیا۔ عمران سید کی پوری فیملی کا واحد سورس آف انکم والد کی تنخواہ تھی۔ ان کا خاندان آج بھی اسی سورس پر پل رہا ہے، مگر اس کے والدین سمجھتے تھے بچوں کی تعلیم پر کی گئی سرمایہ کاری ان کی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ عمران سید کی بڑی ہمشیرہ نے ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری لے رکھی ہے۔ چھوٹی بہن نے ریاضی میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ماسٹر ڈگری اور ڈبل میتھ کے ساتھ گریجویشن کی، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی محمد عابد سید نے چین سے زراعت میں پی ایچ ڈی کی۔ عمران سید دوہری شہریت کا حامل تھا۔ یہ جب تک چاہتا یورپ میں رہ کر کام کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جولائی 2012 میں اپنے وطن کی خدمت کے لیے پاکستان آ گیا۔ اس نے پاکستان میں آ کر تقریباً ہیڈ ٹیلی کام کمپنی میں درخواست بھیجی۔ ملک میں 300 کمپنیاں ہیں۔ یہ سب کے پاس گیا، لیکن کسی کمپنی نے درخواست موصول ہونے کی اطلاع تک دینا گوارا نہ کیا۔ تاہم اسے کچھ نجی کمپنی سے کال آئی، لیکن انہوں نے اسے نوکری دینے سے اس وجہ سے معذرت کر لی کہ انہیں تجربہ کار انجینئرز کی ضرورت تھی۔ عمران سید یہ جان کر حیران رہ گیا، دنیا کا کوئی شخص نوکری کے بغیر تجربہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے انہیں پیشکش کی، میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے کسی نے غاص نہیں ڈالی۔ اس نے کئی حکومتی اداروں میں درخواست بھیجی، لیکن اسے پینڈو ہونے کی وجہ سے پذیرائی نہ مل سکی۔ یہ شاید اسی وجہ سے تھا کہ یہ کسی اہم شخصیات یا کسی ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینیٹر کا بیٹا نہیں تھا، یا پھر یہ کسی جج یا جرنیل کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دوستوں نے مشورہ دیا۔ یہ اپریل 2013 میں نوکری کی غرض سے برطانیہ چلا گیا۔ اس نے اپلائی کیا۔ اسے سویڈن میں برطانیہ کے صف اول کی ٹیلی کام کمپنی آکاٹیل نے کانٹریکٹ پر گریجویٹ اسمال سیل انجینئر کے طور پر نوکری دے دی، لیکن بدقسمتی سے سال بعد کمپنی فروخت ہو گئی۔ تمام ملازمین فارغ کر دیے گئے۔ یہ دسمبر 2014 میں ایک بار پھر پاکستان آ گیا۔ مختلف اداروں کو پھر سے درخواستیں بھیجنا شروع کر دی۔ اس نے ٹیلی کام سیکٹر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں کو 2500 درخواستیں بھیجی، لیکن کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔ اس عرصے میں ایک بڑی شخصیت کی مہربانی سے اسے ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی میں مارچ 2015 سے مئی 2015 تک 3 ماہ کے لیے 75,000 روپے کے معمولی معاوضے پر
انٹرنشپ اور 2 ماہ کے لیے تنخواہ کے بغیر نوکری ملی۔ اس میں بھی روزانہ 75 روپے کھانے کے کٹ جاتے اور یہ 3 ماہ یہاں سے بھی فارغ ہو گیا۔ یہ اب آہستہ آہستہ پاکستان میں نوکری حاصل کرنے کی امید کھوتا جا رہا تھا۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا میں نے شاید ٹیلی کام سیکٹر کا انتخاب کر کے غلطی کی، یا ہمارے ملک کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ سسٹم جان بوجھ کر پڑھے لکھے لوگوں کو باہر دھکیلتا ہے۔ یہ اسی گو مگو کی کیفیت میں تھا کہ ستمبر 2017 میں اسے ٹیلی کام کمپنی میں ایک اور ماسٹر کے لیے یورپین اسکالرشپ مل گئی۔ اس نے 1 سال برنل میں اور دوسرا سال فرانس میں گزارنا تھا۔ اس نے اکتوبر 2017 میں نمل یونیورسٹی سے جرمن زبان کا چند ہفتے کا کورس کیا۔ یہ جرمنی چلا گیا، برلن میں اپنا پہلا سال مکمل کیا اور دوسرے سال کے لیے فرانس کی مایاناز یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی دوسری ماسٹر ڈگری بھی کامیابی سے مکمل کر لی۔ یہ اس کے بعد ایک بار پھر پاکستان آیا، مگر اسے اس بار بھی ملازمت نہ ملی۔ یہ اپنے والد کی گاڑی کو کریم پر چلا کر گزارا کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک مایاناز ٹیلی کام کمپنی میں بغیر تنخواہ کے چند ہفتے کے لیے کام بھی کیا۔ اس نے اس زمانے میں مجھے خط لکھ کر پوچھا تھا۔ میرے والدین نے اپنی ساری جمع پونجی میری اور میرے بہن بھائیوں کی تعلیم پر لگا دی، اور میں پوری زندگی یہ سوچ کر پڑھتا رہا میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ میں یہ سوچ کر بار بار پاکستان بھی آتا رہا۔ مجھے دنیا بھر کی یونیورسٹیاں باصلاحیت سمجھتی ہے، مجھے اسکالرشپ دیتی ہیں، میں اپنی تعلیم اور صلاحیت میں اضافہ کر لیتا ہوں، لیکن میں جب بھی کوئی اچھی ڈگری لے کر واپس آتا ہوں تو درخواستیں دینے کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ مجھے 7,500 روپے ماہانہ سے زیادہ کام نہیں ملتا، اور یہ کام بھی 2-3 ماہ بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہوں۔ میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر پاکستان آؤں گا، پھر درخواستیں دوں گا۔ مجھے نوکری مل گئی تو 100 بسم اللہ، نہ ملی تو میں والد کی گاڑی کریم کے ساتھ چلا لوں گا اور اپنا دال دلیا کر لوں گا، مگر ہمت نہیں ہاروں گا، میں کوشش کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم عمران خان اس دور میں وزیر اعظم تھے، یہ روزانہ ٹیلی ویژن پر کہتے تھے پاکستان کے باصلاحیت اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو باہر کی نوکریوں کو لات مار کر پاکستان آنا چاہیے۔ ہم لات مار کر آ بھی جاتے ہیں، لیکن جب پاکستان پہنچتے ہیں تو نوکریوں کی تلاش میں اپنی لاتیں گھساتے رہتے ہیں۔ ہم یہ لاتیں گھساتے گھساتے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہمارے وزیر اعظم اگر ہمیں باعزت روزگار نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں واپس کیوں بلاتے ہیں؟ یہ دنیا بھر میں بکھرے میرے جیسے نوجوانوں کو پاکستان کی خدمت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ میرے پاس اس وقت بھی اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اگر آج بھی مجھ سے یہ پوچھے تو میرا سیدھا سادہ جواب ہوگا میں نہیں جانتا۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ زمانے میں ایک بار پھر باہر چلا گیا اور یہ اب ڈاکٹر محمد عمران سید ہو چکا ہے، اور یہ اس ڈگری کے ساتھ تیسری یا پھر چوتھی بار پاکستان واپس آنا چاہتا ہے، اور اس کا خیال ہے شاید اب پاکستان بدل گیا ہو، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اسے کیا جواب دوں۔